بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، میرے مولا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے جو تعزیرات پاکستان میں قانون موجود ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 295 پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ ہے جس کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینے کے لیے جو ہے اور عزت ناموس کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ آج میری یہ زبان فخر محسوس کر رہی ہے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر وہ چند الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ میرے لیے باعث نجات ہو جائیں گے، اور پھر عوام کے اندر ایک جو تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن اس ملک کے اندر یا جو ہے وہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، تو کیا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ قانون ایسا موجود نہیں ہے؟ جناب والا قانون موجود ہے۔ میں جو ہے وہ آپ کے علم کے لیے اس قانون کو اردو میں دفعہ 295 کے اردو کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس اردو کو پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آئے بات، اور پھر ہم آگے بات اس کو کرتے ہیں۔ دفعہ 295 تعزیرات پاکستان 1860 جو ہے ہمیں بتاتی ہے جو کوئی بھی بذریعہ الفاظ خواہ وہ منہ سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی قسم کی تہمت، بہتان تراشی خواہ اشارتاً یا کنایتاً کرے، بلا واسطہ کرے یا بالواسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ اس کو انگلش میں صرف ایک جو ہے وہ ورڈ ہے، ایک لائن ہے، وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں۔ سیکشن 295C یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ان رسپیکٹ آف دی ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں دو سزائیں 295C میں دو سزائیں دی گئی، ایک سزائے موت ہے، ایک عمر قید۔ جب یہ سیکشن بنا تو اس کے بعد اس میں کیونکہ عمر قید کی سزا تھی تو اس 295C میں عمر قید کا جو لفظ تھا، یہ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانے لگا ہوں جی، تھوڑی سی، تاکہ ایک تو تجسس ہے وہ تجسس جو ہے وہ دور ہو جائے تھوڑا سا۔ وہ یہ ہے کہ 295C میں جو عمر قید کا لفظ تھا تو یہ اسلامی نص کے خلاف تھا، کیونکہ جتنی بھی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، جو بھی قرائن ملتے ہیں، اور جو بھی قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے قرآن کریم کے اندر جو متعلقہ آیات ہیں وہ بھی ہم ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر وضاحت سے بیان کی گیا ہے، تو اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں ایک جو ہے وہ شریعت پٹیشن دائر کی گئی 1987 میں۔ وہ تھا 6/L آف 1987، 6/L 1987 میں وہ وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور اس کا عنوان تھا محمد اسماعیل قریشی بنام پاکستان بذریعہ سیکٹری قانون و پارلیمانی امور۔
اس پہ وفاقی شرعی عدالت نے ایک جو ہے وہ فیصلہ کیا اور وہ رپورٹ ہوا جی. آپ پی ایل ڈی کا رسالہ دیکھ سکتے ہیں, پی ایل ڈی 1991 فیڈرل شریعت کوڈ صفحہ نمبر 10, پی ایل ڈی 1991 فیڈرل ایف ایس سی پیج 10. رسالہ ہے پی ایل ڈی 1991 فیڈرل شریعت کوڈ صفحہ 10 میں 30 اکتوبر 1990 کو جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا, اور اس میں جو عمر قید کی سزا تھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. جو میرے آقا و مولا, جو محبوب خدا, امام الانبیاء, سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا, توہین رسالت کرے گا, تو اس کی سزا اس وقت پاکستان کے اندر صرف موت ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ 295C ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور اس کے لا کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے. تو ہم آسیہ بی بی کے کیس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ٹرائل کورٹس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ جو اوارڈ کی تھی وہ میجر پینلٹی ہی اوارڈ کی تھی, اور اس میں اس کو جو ہے وہ سزائے موت ہی جو ہے وہ اوارڈ کی گئی تھی. ایز سچ کہ اس کی جو ہے وہ جب اوپر جو ہے وہ اپیکس کورٹ میں گئے اور وہ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ رکھا, سزا بحال رکھی. تو اس میں جتنی بھی ہماری جو ہے وہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے اب اس میں جو ہے وہ مختلف کویشچن جو ہیں وہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ملتے ہیں. کہ پہلا جو ایک انتہائی تکلیف دہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ توہین رسالت جو ہے یہ ملزمان جو اب تک آئے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. ٹرائل میں جتنے بھی ان کے خلاف ٹرائل ہوئے, جیسے پھر ہم ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں آسی بی پی والے میں سے جتنے بھی گواہان جو ہے وہ آئے, جس میں ایک جو ہے وہ اننیسیسری سمجھ کے اس کو گیو اپ بھی کیا گیا ہے گواہ کو. تو جتنے بھی ٹرائل ہوتے ہیں اس ٹرائل میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ الفاظ جو ہے وہ ادا نہیں کیے جا سکتے عدالتی کارروائی کے لیے, کیونکہ وہ ناگزیر ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پہ اگر کسی نے جو ہے وہ الفاظ دیکھنے تو وہ عدالتی ریکارڈ دیکھ سکتا ہے, اور عدالتی ریکارڈ میں اس کو پڑھ بھی سکتا ہے, جو کہ ایک مسلمان کا ایمان بھی گوارا نہیں ہے. لیکن ہمارا جو ہے وہ ایک جنرل ہے کہ یہ جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی جو گستاخی. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال جو آج کل بڑا جس کے اوپر لے دے ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ سوسائٹیز کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے. یہ قانون کیوں ہے؟ قانون تو کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ بذات خود قانون غلط تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے اندر شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کے بارے میں تو قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ سورت کے اندر جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو ہے وہ بات کی, جیسے محمد ہمارے بڑی شان والے, اس میں جو ہے وہ جو اس کی آیات ہیں سورۃ الحجرات, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں تو یہاں تک جو ہے وہ ادب کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز بھی نہیں کرتی. شان اقدس کے اندر گستاخی کرنا یا کوئی نمونہ بنانا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین کرنا یا آپ کی ذات اقدس کی شان کے اندر جو ہے کوئی الفاظ بولنا یہ تو کسی صورت میں نہیں, بلکہ یہاں تک جو ہے وہ حکم قرآن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الفاظ ان کی آواز سے آواز بھی بلند نہیں کرنی, اور ان کو جو ہے وہ ایسی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرنی جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یہ سورۃ الحجرات میں کہہ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ جو الفاظ ہیں رائنا اور انظرنا, تو آپ نے رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے انظرنا, اور انظرنا کا مطلب جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کی جو صحیح تفصیل جو ہے وہاں پہ دی گئی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر قرآن کریم کو بھی جو ہے وہ اور آقا وحدہ اللہ شریف کو جو ہے یہ جو ہے وہ کسی طرح منظور ہے. اور سورہ لہب جو ہے وہ اس کی پوری سورہ لہب جو ہے وہ اس چیز کی مثال ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے نا,
جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اوپر ہاتھ اٹھانے کی تو کوشش کرتا ہے۔ تو قانون جو ہے، قانون کے جو ماخذ ہیں، جو قانون جس سے بنتا ہے، قانون روایات پہ جو ہے وہ بنتا ہے، قانون رسم و رواج پہ بنتا ہے، قانون معاشرے کی ضرورت پہ بنتا ہے۔ قانون معاشرے کی ضرورت پر ہی ہے۔ ایک اسلامی جو 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی شان کے اندر جو قانون بن گیا ہے وہ قانون بالکل صحیح ہے۔ اب قانون کی امپلیمنٹیشن بھی صحیح ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہر شخص کے خلاف جو ہے 295 کا پرچہ آ جائے، نہیں، بعض بسا اوقات جو ہے وہ ایسے بھی ہوا ہے کہ جو ہے وہ قانون کی جو ہے وہ نظر سے پوشیدہ بھی رہے گی۔ اب اسی قانون کی گریوٹی کو، اس شخص کی گریوٹی، اس سیکشن کی اہمیت کو، امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تو ایس پی رینک کا بندہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، دوسری انویسٹیگیشن تو سب انسپیکٹر بھی کرتے ہیں، اے ایس آئی بھی کرتے ہیں، انسپیکٹر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس قانون کی اگر سزا، اگر پنشمنٹ، میجر پنشمنٹ رکھی گئی ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر، تو اسی لیے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ایس پی رینک کے بندے کے لیے گئی ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی شک کا شائبہ بھی ہے، کوئی فالس انوالومنٹ بھی ہے فرام اینی سیکٹ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اگر فالسلی انوالو کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں، تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس رینک پہ ہو جائے کہ کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ ہو۔ اس لیے یہ قانون نہ تو کالا قانون ہے، نہ اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس قانون کے جو ہے وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ ٹرائل میں آتے ہیں، ایک ایف آئی آر درج ہو گئی 295 کی کسی ملزمہ نے، تو اب ہم نے اس کی جب انویسٹیگیشن کے لیے ایس پی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ایس پی، اب آسیہ بی بی والے کیس کی پھر ایگزامپلز ہیں، جب وہ فالسے کے کھیت میں باتیں کرتی ہے تو فالسے کے کھیت کا مالک آتا ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ معاشرے کے سامنے جو ہے وہ پورا ایک مجمع ہے، وہاں پہ اس کو وہ مجمع میں جب جاتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ مانتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ تو آسیہ بی بی کو مجمع نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ آسیہ کیوں زندہ رہی؟ جناب اس قانون کی وجہ سے زندہ رہی۔ اس قانون 295 نے اس کو بھی پروٹیکشن دی کہ ہاں اس کا ٹرائل ہونا ہے، جب ٹرائل ہوگا عوام الناس کو پتا کا اس کا ٹرائل ہونا ہے، اس نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر رسالت، توہین رسالت کی ہے، تو اس کو سزائے موت ہے، اس کو موت تو ہونی ہے۔ 295 کے جو پنشمنٹ ہے وہ کیونکہ ڈیتھ پینلٹی ہے، اس لیے اس کا معیار جو ہے وہ تفتیش کا معیار جو تھا وہ انویسٹیگیشن کی جو انویسٹیگیشن کا سٹینڈرڈ تھا وہ بھی اس لیے جو ہے وہ بلند رکھا گیا تھا۔ آگے ٹرائل سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹرائل سٹیج پہ دیکھنا ہے کہ جو گواہان ہے وہ گواہان آ کے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کیس کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو آگے ٹرائل سٹیج کی بات ہے، اس میں جو جتنی جو ہے وہ سروسز ہیں وہ شہزاد امن بھٹی ایڈوکیٹ جو ہے ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹرائل سٹیج کے اوپر اگر آپ کمپلیننٹ آف دی ایف آئی آر تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا سٹیج جو ہے آپ کا جو ہے وہ اس حوالے سے 295C کے حوالے سے ہم آپ کو پوری گائیڈنس جو ہے وہ فراہم کریں گے اور پوری سروسز پرووائڈ کریں گے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، سیشن کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آپ کا جو ہے وہ 295C کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم گائیڈنس فراہم کریں گے۔ ہمارا جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، ہم 24 آورز راؤنڈ دا کلاک 7 days a week آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی قانونی معاونت کے لیے، آپ کی قانونی خدمات کے لیے شہزاد امن بھٹی لا فرم آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات فراہم کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔